بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ود حورین۔ کیسی ہے میری وائی ٹی فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور جو ہمارے دلوں میں حاجتیں ہیں، جو ہمارے دلوں میں خواہشات ہیں، اللہ پاک ہر کسی کی جائز خواہشات کو قبول منظور فرمائیں، آمین۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا اگر کوئی رمضان میں فوت ہو جائے تو اس پر عذاب قبر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ جو رمضان میں فوت ہوا اس پر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، یعنی اگر کوئی ڈراموں فلموں میں کام کرتا ہے، بہت معروف شخصیت ہے، اگر وہ رمضان میں فوت ہو جائے تو جو ہمارا دماغ ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہی بات کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی کثرت سے گناہ کی وجہ سے یا اعلانیہ گناہ کی وجہ سے کہ اللہ پاک تو اس سے ناراض ہو چکا ہے اور اب اس کی بخشش مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اب جب اس قسم کی حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی فوت ہو جائے عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی گناہ کر رہے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی ہمارا دماغ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت کہ جو ڈراموں میں، فلموں میں یا سیاست میں یا کوئی بہت مشہور انسان ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت گناہ گار ہے، یہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے، تو اگر یہ رمضان میں فوت ہو گیا ہے تو اس کی کیسے بخشش ہو سکتی ہے، یہ تو بہت گناہ گار ہے۔ تو دیکھیے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کی جیب سے کوئی پیسہ نکل رہا ہے، یا آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یا آپ کی کوئی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ان لوگوں نے؟ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے اور ان کے رب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا جو معروف ہو، جو فوت ہو جائے، تو یہ دیکھیں کہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ آپ کو کیا تشویش ہے؟ بلکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ نے نیک اعمال کر کے کون سا کمال کر لیا؟ یہ آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو بے شمار گناہوں سے بچا رکھا ہے، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح کسی شخص نے اگر گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے اسے نفس و شیطان کے حوالے کر دیا اور لڑنے کا موقع فراہم دیا، وہ شکست کھا گیا، اور آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے نفس و شیطان کو مغلوب کر کے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دونوں جگہ، ایک جگہ عدل ہے، ایک جگہ فضل ہے، لہٰذا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا، اور اگر کوئی کہے کہ حدیث کے مطابق اس کی بخشش ہو جائے گی تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ کیوں بخشش ہو جائے گی؟ آپ کون ہوتے ہیں کیوں کہنے والے؟ آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ، پھر تو یہ ناانصافی ہوگی کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں، وہ تو گناہ گار تھا، وہ بخشا جائے گا، میں بھی بخشا جاؤں گا، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو دیکھیں، آپ کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کے نیک اعمال کو جانتا ہے، سب کی بدکاریوں کو جانتا ہے، سب کے جھوٹ فریب سب کچھ اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس لیے وہ کتنے ہی گناہ گار اور پاپی ہوں، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے کوئی انسان، ساری زندگی زنا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ یہ بھی کہتی چلوں
کہ جن کے بارے میں آپ سب کا دماغ بنا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت گناہ گار ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، تو دیکھیے ہو سکتا ہے وہ شخص ایسی توبہ موت سے پہلے کر چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر چکے ہوں، اللہ پاک اس کی گناہوں کی بخشش دے چکے ہوں۔ اچھا، ایک اور بات کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے بھی مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان میں موت دے دی اور کسی نے اس کے لیے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے بھی اس کو بخشش دے سکتا ہے، اس کو بخش سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی، اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی لوگوں کی کہ وہ دعائے مغفرت کی بنا پر بہت سے لوگ بخش دیے جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، لیکن اکثر کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کیونکہ بعض سرکار کے امتی جہنم میں بھی جائیں گے، پھر آپ کی شفاعت سے وہ باہر آئیں گے، لیکن یہ اکثر لوگوں کے بارے میں سرکار کا قول ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت گناہ سمیت قبر میں جائے گی تو جمعے تک انہیں عذاب ہوگا، اگر عذاب ہو رہا ہے جمعے کے بعد عذاب اٹھا لیا جائے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے نا، یہ تو اللہ پاک کی مرضی ہے کہ وہ جس پہ جتنا چاہے عذاب ڈالے، جس کو جتنا چاہے عطا کرے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ اللہ پاک جس کو جتنا نوازیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، ابھی آپ بہت نیک ہیں، یہ میں ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ جو دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بہت نیک ہوں اور بہت پرہیزگار ہوں، اور پھر آپ سے کوئی اگر خطا ہو جائے تو اب آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور میری گرفت ہونی چاہیے، ضرور مجھے سزا ملنی چاہیے، کہ ضرور مجھے رسوا ہونا چاہیے، ضرور بری موت آنی چاہیے، عذاب ہونا چاہیے، مجھے میدان محشر میں ذلیل کیا جائے۔ نہیں، اپنے بارے میں کیا گمان کریں گے آپ، یہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بخشتے، اللہ اس کی مہربانی ہوگی تو اللہ پاک مجھے بخش دیں گے، اپنے بارے میں آپ یہ گمان کریں گے۔ لیکن دوسرے کے بارے میں آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ تو بہت گناہ گار ہے، یہ تو بہت فحاشی ہے، یہ تو ڈراموں میں کام کرتا ہے، یہ تو فلموں میں کام کرتا ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ایسا ہے۔ اس طرح کی جو دماغ بنا لیتے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں، اس کے بعد اگر اللہ پاک کسی شخصیت کو، ایسی کو جس کے بارے میں آپ کا مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، تو اگر وہ رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائیں تو آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے بخشش اس کی ہو سکتی ہے، یہ کیسے اس مہینے میں جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے یہ سارے کام اللہ پاک کے ہیں۔ اللہ پاک جسے جس طرح سے نوازے، جسے جس طرح سے اٹھائے، جسے جس طرح سے اس دنیا میں بھیجے، یہ سب کام اللہ پاک کے ہیں۔ آپ بالکل بھی اس بارے میں مت سوچیں، کیونکہ جتنا آپ غلط سوچیں گے آپ کی نیکیاں ضائع ہوتی چلی جائیں گی، اور جو دوسرے کے گناہ ہے وہ آپ کی وجہ سے ختم ہوتے جائیں گے، مٹتے جائیں گے، جتنا آپ دوسرے کے بارے میں غلط سوچیں گے۔ تو اچھا سوچیں۔ تو دیکھیے کہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی رکھیں اپنا دماغ کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے یا بہن ہے۔ اگر ساری زندگی گناہ بھی کرتے رہیں، اس نے ہمارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑا نا، تو جب کچھ بگاڑا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کم سے کم اچھی رائے تو رکھیں، اچھا دماغ تو رکھیں، اور کچھ نہ صحیح دعا ہی اچھی کر دیں، کوئی ہدایت کی ہی دعا کر دیں اگر آپ کو بہت بھی کچھ برا لگتا ہے تو۔ اب اللہ کی یہ مرضی ہے کہ وہ اسے بخشے گا یا ہمیں بخشے گا۔
تو اسی طرح سے اگر آپ کو کچھ اچھا نہیں بھی لگ رہا تو کسی کو بھی مایوس مت کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی سوچ کو اچھا بنائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے ویڈیو تو پلیز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہم سب کی بخشش فرمائیں، آمین۔